حضرت امام زین العابدین تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ شہادت کربلا کے بعد گوشہ نشینی کے باوجود آپ کو بہت ستایا گیا۔ جس جگہ سے آپ گزرتے تھے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، کوئی ان کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کندھے چوم رہا ہے، کوئی ان سے دعا کرا رہا ہے۔ تو دنیا داروں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اور یہ آتے ہیں تو دنیا ٹوٹ کے پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ کوئی پہچانے نہ۔ طواف کعبہ سے فراغت ہوتی تھی تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے۔ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس قدر رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ تمام طواف کرنے والے جو ہیں انہیں اپنی دعائیں بھول گئیں۔ طواف کعبہ رک گیا، اس قدر گریہ وزاری لگن اور چاہت کے ساتھ رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت زین العابدین طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے نوجوان، تو اتنی گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے، آخر تجھے ہوا کیا ہے اور کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تیری طبیعت پر گریہ وزاری جاری ہے؟ آپ طواف کعبہ کرتے رہے۔ جب فراغت ہوئی تو لوگوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے کہ آخر یہ کون ہے جس کی گریہ وزاری، رونے اور آہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کی یہ کیفیت ہے۔ جب نقاب آپ نے پلٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یہ شخصیت امام زین العابدین کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جن کی وساطت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی اور انکساری کی یہ کیفیت ہے تو ہمیں کس طرح رب سے دعائیں مانگنی چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پھر دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اتنی عظیم شخصیت رسول اللہ کے گھرانے کے، اتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری جس طرح پیش کر رہے ہیں، کیا ہم نے بھی کبھی اس طرح عاجزی انکساری پیش کی؟ لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین۔